السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ دنوں سے ایک بھائی رابطے میں تھے، ان کے کچھ سوالات تھے عقیدے کے متعلق، اللہ تعالیٰ کو لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر۔ وہ اسلام کی حقانیت پہ بات کرنا چاہتے تھے کہ مجھے شک شبہات ہیں اور میں کیسے مان لوں کہ اسلام جو ہے وہ یہ منزل من اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین نازل کیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، یعنی اس طرح کے سوال ظاہر سی بات ہے شیطان ڈالتا ہے ذہن میں، اور ہمارے معاشرے میں شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ مختلف قسم کے شک و شبہات ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اس کے سوالات کے جوابات میں نے دیے، تو پھر وہ اس چیز پر مطمئن ہوا۔ تو پھر اس نے سوال کیا کہ اب میں دین کو سیکھنا چاہتا ہوں، تو میں دین کو کہاں سے سیکھنا شروع کروں؟ تو یہ جواب ان لوگوں کے لیے ہے جو مطلب دیر آئے درست آئے والا معاملہ ایک ہے کہ وہ نہیں ابتدا میں دین کو سیکھ سکے، تو اب کہاں سے سیکھنا شروع کرنا ہے اور کس طریقے سے سیکھنا ہے۔ دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں جو بیسک ہیں نا، ان سے سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بڑھانا ہے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور دنیا کے نظام کو، جس طرح ہم کسی بھی کمپنی میں ہوتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہماری کوئی چھوٹی سی دکان بھی ہے، ہم دیکھیں کہ اس کو چلانے والا ایک اس کا مالک ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی کمپنی بڑی ہے اور اس کے معاملات بہت زیادہ ہیں تو ایک مینیجر رکھا ہوا ہوتا ہے جو باقی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو دنیا کی مینجمنٹ کے جو قوانین تھے وہ دے کر بھیجے ہیں، کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، تورات انجیل زبور کی شکل میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی اس کا نام قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عمل کیا اور ہمیں پریکٹیکلی طور پہ ہماری زندگی سکھائی ہے، تو ہمیں وہ سیکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں نا، میں نے اس بھائی کو بھی یہ مثال دی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اب جانتے نہیں ہیں، ہماری فرسٹ میٹنگ ہے، پہلی ملاقات ہے، تو اس میں کہ آپ مجھ سے پیسے ادھار مانگ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کس سے پیسے ادھار مانگ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں مطلب اپنے والد صاحب سے مانگ سکتا ہوں، یا اپنے قریبی دوست سے مانگ سکتا ہوں۔ تو میں نے کہا مجھ سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کہتے ہیں میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ ہم کیونکہ اپنے رب کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں ہیں، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرتیں ہیں اس میں غور و فکر تدبر نہیں کیا، تو پھر معاملات خراب ہونے ہی ہیں۔ ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام شروع میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں تھا، ابتدائی دور ہے ابھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ یہ جو لاٹھی ہے آپ کے پاس، یہ جو ڈنڈا ہے، اس کو پھینکیں، یہ اژدہا بن جائے گا، یہ جو جادو ان کا ٹونا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پھینکا تو پھر ڈر رہے تھے، اس کو پکڑ نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخف، موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اس کو ہم پہلی جو اس کی حالت ہے نا اس میں لوٹا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایمان آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعارف بڑھا طور پہاڑ پہ، اور پھر اس کے بعد جتنا تعارف بڑھتا رہا، پھر ایک وقت آیا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور پیچھے فرعون کا لشکر، اور فرعون جو ہے وہ پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب قوم جو تھی، قوم کا ایمان مضبوط نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان مضبوط تھا۔ اب قوم کہتی ہے انا لمدرکون، موسیٰ آج پکڑے گئے، موسیٰ آج جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ خراب ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ان کو تھا، ان کو پتہ ہے کہ اسباب ہوں نہ ہوں، نہ ہتھیار ہے پاس، نہ کوئی کشتی ہے دریا پار کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے کیا فرمایا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں رستہ دکھائے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا کام جو کہ عام طور پہ نیچرلی نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی لاٹھی اگر سمندر پہ ماری جائے، دریا پہ ماری جائے، تو کبھی رستہ نہیں بنتا، لیکن اس دن رستہ بنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف تھا کہ اللہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو باقی مخلوق نہیں کر سکتی، جو اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی رستہ ختم کر دیا جب فرعون اپنے لشکر کو لے کے اس رستے سے گزرنا اس نے شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب تعارف مکمل ہو جاتا ہے نا، ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اس کی توحید، الوہیت ہو، ربوبیت ہو، اسماء و صفات ہو، اس کے ناموں کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے، اس کی مخلوق کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے، اس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، پھر بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا، عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، تو پھر ہی وہ ظاہر سی بات ہے اپنی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ سکتا ہے نا۔ تو سب سے پہلے جو بیسک چیز ہوتی ہے ابتدائی، وہ ہوتا ہے عقیدہ، ایمان اپنا مضبوط کریں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے طہارت،
اپنے آپ کو پاک کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شیطان کی جگہ جو ہے نا وہ گندی جگہیں ہیں جہاں پر انسان ناپاک رہتا ہے، کبھی غسل نہیں کیا، اس کے معاملات خراب ہیں، تو انسان کبھی اس نے وضو نہیں کیا، اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کیا، تو شیطان وہاں پہ اپنا گھر بنا لیتا ہے، بسیرا کر لیتا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ دین سے دور کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور کرتا رہتا ہے۔ تو عقیدہ اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ طہارت سیکھنی بہت ضروری ہے۔ طہارت کے ساتھ پھر جو چیزیں فرض ہیں سب سے پہلے ان کو سیکھیں۔ بیسک جو نماز ہے، مثال کے طور پہ نماز 5 وقت کی کیوں فرض کی گئی ہے، اس کے کئی ایک مقاصد ہیں، تو نماز سب سے پہلے پھر سیکھنی ہے، اور اس کا ترجمہ سیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے پھر نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا جب نماز کا ترجمہ بھی پتہ ہوگا، اور جس ذات سے ہم جو ہے نا ہم کلام ہو رہے ہیں، جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، اس کا بھی تعارف ہے، تو پھر مانگنے کا مزہ آئے گا نا، اور پتہ بھی ہوگا۔ جس طرح میں نے پہلے مثال دی کہ ہم جس کو جانتے ہوں اس سے پیسے بھی مانگ لیتے ہیں اور بڑا کچھ کہہ بھی دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا جب تعارف پورا ہوگا کہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، اس نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، سارے معاملات پتہ ہوں گے، تو انسان بلا جھجک اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرے گا، مانگے گا بھی، مخلوق کے سامنے کبھی جھکے گا بھی نہیں، نہ سجدے کرے گا، نہ جو ہے نا وہ اس کو پھر جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان نا امید ہو کر دنیا کی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ نا امیدی بھی نہیں آئے گی اس میں۔ تو یہ ہیں بیسک کچھ ابتدائی چیزیں، اور بھی اس پہ کافی تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن ابتدائی طور پر بیسک یہ چیزیں سیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ باقی چیزیں جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ایمان، اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اور اس کے بعد طہارت کے مسائل، اور اس کے بعد نماز، یہ 3 چیزیں ابتدائی طور پہ سیکھ لیں، اپنی روحانیت کو مضبوط کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آگے دوسرا اسٹیپ اگلی چیزوں کا آتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔